أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، قرآن کریم کے پڑھنے سے اور اس کے معنی اور اس کے مفہوم کو جاننے سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو بھی چھوٹی اور بڑی نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں دن قیامت میں اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے، ہم سے پوچھے گا کہ آیا
ہم نے اس نعمت کی قدر کی یا نہیں؟ ہم نے اللہ تعالی کے عطا کیے ہوئے اس نعمت کا استعمال کیسے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ جب قیامت برپا ہوگی اور اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اس موقع سے اللہ تعالی اپنی نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا، پوچھے گا۔ اور اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہیں وہ بے شمار ہے، لا تعداد ہے۔ ہم انسان ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں اور گننا چاہیں، میرے بھائیوں، ہم چاہ کر بھی اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ انسان کبھی ان نعمتوں کو محسوس کرتا ہے اور کبھی محسوس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے آدم کی اولاد، اے انسانوں، اے میرے بندو، سنو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، گن نہیں سکتے ہو، شمار نہیں کر سکتے ہو۔ ہمارے جسم کا ایک ایک عضو، ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ ہمیں ہر پل اللہ تعالی کی نعمتوں کا احساس دلاتا ہے۔ ہم جب چلتے ہیں تو ہمارا پاؤں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ پاؤں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک بڑی نعمت عطا کی۔ اگر یہ پاؤں نہ ہوتا، یہ قدم نہ ہوتا، تو ہم چاہ کر بھی مسجد نہیں آ سکتے تھے، کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تھے، بھلائی کے کاموں کو اس انداز میں انجام نہیں دے سکتے تھے جس انداز میں پاؤں کا سہارا لے کر ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ اسی طرح یہ ہاتھ، یہ آنکھ، یہ زبان، یہ کان، یہ سارے کے سارے اعضاء اللہ تعالیٰ کی بیش بہا نعمتیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں میں سے ہم انسانوں کو ایک بڑی جو نعمت ملتی ہے وہ اولاد کی شکل میں ملتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہوتا ہے، اکرام ہوتا ہے، نعمت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے بندوں کو اولاد کی شکل میں نوازتا ہے، دیتا ہے۔ قرآن اگر آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، قرآن کی بعض آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کو زینت سے تعبیر کیا، اور بعض آیتوں میں یہ کہا گیا، سورۃ الانفال کی آیت میں، کہ یہ اولاد تمہارے لیے آزمائش کا سبب بھی، فتنے کا باعث بھی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں گے اور صحیح تعلیم دیں گے، صحیح اسلامی تعلیم دیں گے، اگر ہم اپنی اولاد پر محنت کریں گے، مشقت کریں گے، اور جس انداز میں اپنی اولاد کو سینچنا چاہیے، سنوارنا چاہیے، اگر اس انداز میں ہم اپنی اولاد کو سنواریں گے اور بہتر تربیت کریں گے اور بہتر تعلیم دیں گے، تو یاد رکھیے اولاد
ہمارے لیے دنیا میں بھی یہ نعمت ثابت ہوگی اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری یہ اولاد ہمارے لیے باعث رحمت ثابت ہوگی. ہم اس دنیا میں ہوں گے، ہماری اولاد اس دنیا میں ہمارے لیے اپنی ہتھیلیوں کو دراز کرے گی، اپنے ہاتھوں کو بلند کرے گی اور ہماری اولاد یہ کہے گی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے اللہ میرے والدین کے اوپر تو اپنی رحمت کی بارش برسا دے، اپنی رحمت کی برکھا برسا، اپنی رحمت کی چادر کو ڈال دے. جس طرح میرے والدین دنیا میں میرے اوپر رحم و کرم کا معاملہ کرتے تھے، میرے بھائیوں یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب ہم نے نعمت کی اولاد کی شکل میں جو اللہ تعالی کی نعمت ملی ہوگی اس نعمت کو محسوس کریں، اور اولاد کے تئیں ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو دنیا میں بھی ہماری اولاد سے ہمیں فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی ہماری اولاد سے ہمیں فائدہ ہوگا. اگر ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ ناانصافی کی، اگر ہم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی اور اچھی تعلیم نہیں دی، یاد رکھیے قرآن کے مطابق، قرآن کی آیت کے مطابق ہماری اولاد دنیا میں بھی ہمارے لیے آزمائش بنے گی اور مرنے کے بعد بھی ایسی ناکارہ اولاد سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، بلکہ دنیا میں بھی بدنامی ہوگی اور مرنے کے بعد بھی یہ جو لوگ بچیں گے خاندان کے اس کے لیے عار ہوگی ایسی اولاد. اسی لیے قرآن اور حدیث میں میرے بھائیوں اولاد کی تربیت کی بڑی تاکید کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، وہ آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اللہ تعالیٰ نے رد کیا، اللہ تعالیٰ نے تردید کی ہے ان لوگوں کی جو مال کو اور اولاد کو یہ سب کچھ سمجھتے ہیں، مال کی وجہ سے فقر اور غرور کی بیماری میں ملوث ہو جاتے ہیں اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اصل کامیابی مال کی کامیابی ہے، مال کی کثرت ہے، مال کی فراوانی ہے، اولاد کی بہتات ہے، اولاد اگر زیادہ ہے تو یہ ہماری بڑی کامیابی ہے. نہیں میرے بھائی، یہ مال یا یہ کہ اولاد یہ دنیا جو فانی ہے، دنیا جو ختم ہو جانی ہے، یہ عارضی فائدے کا سبب یہ مال بن سکتا ہے، یہ اولاد بن سکتی ہے، لیکن اصل جو فائدے کی چیز ہے ہمارے اور آپ کے لیے وہ اعمال صالحہ ہے، اعمال صالحہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا والباقیات الصالحات، کہ باقی رہ جانے والی چیز، قبر تک جانے والی چیز، آخرت میں فائدہ پہنچانے والی چیز اگر کوئی ہے تو یہ اعمال صالحہ ہے. یہ ہماری نماز، یہ ہمارا روزہ، یہ ہمارا جمعہ کے لیے آنا، یہ مسجدوں کو آباد کرنا، یہ علماء سے محبت کرنا، یہ زکات دینا، یہ حج کرنا اور دیگر اعمال صالحہ کو انجام دینا، یہی وہ چیزیں ہیں جس سے آپ کی دنیا بھی حقیقی معنوں میں سنورے گی اور آخرت میں بھی آپ کو فائدہ پہنچے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، یہ اچھے اعمال، اعمال صالحہ یہ تیرے رب کے نزدیک بہتر چیز ہے، ثواب کے اعتبار سے بھی
اور توقع کے اعتبار سے بھی میرے بھائیوں اس آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی ہے، تو کسی طرح کے تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر صحیح طریقے سے اس کا استعمال ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو نقل کیا اولاد کے حوالے سے۔ ہماری جو گفتگو کا اصل محور ہے اور مرکز ہے وہ اولاد کی صحیح تربیت ہے، اور ولد صالح اولاد صالح کی تمنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ دیکھیے دعا کیا کر رہے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہے، کہتے ہیں رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار تو ہمیں صالح اولاد عطا فرما دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اس نبی کو خوشخبری سنا دی، بشارت دے دی کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو بردبار ہوگا، وہ رحم کرنے والا ہوگا اور شفقت کا معاملہ کرنے والا ہوگا۔ میرے بھائیوں اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہمیں اولاد کی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ سے اگر دعا کرے تو ولد صالح کی دعا کرے، نیک بیٹے کی، نیک بچوں کی دعا کرے، نیک بیٹی یا نیک بیٹے بیٹی یا اولاد کی دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دنیا کے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اے مومنوں سنو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنی ذریت کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ کافی نہیں ہے کہ صرف آپ نیک عمل پر گامزن ہو، نیک کام آپ کریں، اپنی اولاد کو چھوڑ دیں، اپنی اولاد کی فکر نہ کریں۔ نہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دیا ہے تو آپ ذمہ دار ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے وہ حدیث پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کا ہر آدمی مسئول ہے، ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے، اور جو ذمہ داری اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عائد کی ہے کل قیامت میں میرے بھائیوں اس ذمہ داری کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہے تو آپ اولاد کے ذمہ دار ہیں، مسئول ہے کہ آپ اس کی تربیت کریں، اچھی تربیت کریں اور اچھی تعلیم دیں۔ اگر آپ ذرہ برابر بھی کوتاہی کرتے ہیں، اس معاملے میں سستی کرتے ہیں، آپ کی اولاد بگڑ جاتی ہے۔ آپ کی اولاد اگر نماز نہ پڑھے، آپ کی اولاد کا اگر صحیح عقیدہ نہ ہو، عقیدہ توحید پر نہ رہے، تو یاد رکھیے کہ اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے اولاد کی تربیت کی فکر کرے، اس کی تعلیم کی فکر کرے، اور اولاد کی تربیت اور تعلیم کے معاملے میں اگر تکلیف ہو، پریشانی آئے، مشقت برداشت کرنا پڑے تو ان چیزوں کو بھی انگیز کرے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام ہمیشہ اس بات کے متفکر ہوا کرتے تھے اور اس بات کی فکر کرتے تھے کہ اولاد کی صحیح تربیت ہو، اور اس کے بہت سارے نمونے، بہت ساری مثالیں
حدیثوں کے اندر ملتی ہے اور تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں درج ہے۔ میرے بھائیوں دیکھیے، جو سلف صالحین تھے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کیا کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے تابعی گزرے۔ عمر بن عبدالعزیز یہ خلافت بنی امیہ کے بڑے مشہور خلیفہ تھے۔ نیکی کے معاملے میں، عدل و انصاف کے معاملے میں ان کی مثال دی جاتی ہے۔ بعد کے زمانے میں عمر بن عبدالعزیز جیسا انصاف پسند حاکم پیدا نہیں ہوا۔ عمر بن عبدالعزیز اپنے بیٹے کی کیسے تربیت کرتے ہیں، اس کو آپ سنیے اور پھر غور کیجئے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو یہ خبر ملتی ہے کہ ان کے ایک بیٹے نے 1000 درہم میں ایک نگینہ خریدا ہے، جو انگوٹھی میں لگایا جاتا ہے۔ 1000 درہم میں خریدا ہے اور پھر اس کی انگوٹھی بنوائی ہے۔ جب یہ خبر لگی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو تو کہا اور اپنے بیٹے کو لکھ کر بھیجا اور رسالہ لکھا، خط لکھا، پیغام لکھا اور کہا انہوں نے کہ میرے بیٹے سنو، یہ میرا تاکیدی حکم ہے تمہارے لیے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر والدین کو اپنے بیٹے کے بارے میں کسی غلطی، کسی کوتاہی اور کسی گناہ کے بارے میں معلوم ہو، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے والدین نظر انداز کر دیتے ہیں اور معمولی سمجھ کر اس کو صرف نظر کر دیتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تمہارے لیے یہ میرا تاکیدی حکم ہے کہ تم نے 1000 درہم میں جو یہ نگینہ خریدا ہے اور انگوٹھی بنوائی ہے، تم اس کو بیچ دو اور اس کو بیچ کر اس کا پیسہ صدقہ کر دو، اور 1 درہم میں اگر تم چاہتے ہو انگوٹھی بنانا، نگینہ بنانا یا انگوٹھی میں نگینہ ڈالنا، 1 درہم میں خرید لو اور اس نگینے پر، اس انگوٹھی میں یہ لکھواؤ کہ رحم اللہ امرأن عرف قدرہ والسلام۔ کہا کہ اس پر لکھواؤ کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کر دے یا رحم کرے جو اپنے قدر کو جانے۔ ہر آدمی کو اپنے قدر کو جاننا چاہیے، اس کی لیاقت کیا ہے، اس کی صلاحیت کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے۔ آقا والسلام۔ میرے بھائیوں، اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، ایک باپ کو کیسے چوکنا رہنا چاہیے، اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے۔ امام میمونی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ امام احمد رحمت اللہ علیہ سے پوچھا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ امام اہل سنہ والجماعہ، امام اہل سنہ والجماعہ ہے امام احمد رحمت اللہ علیہ۔ امام میمونی رحمت اللہ علیہ کہتے کہ میں نے امام احمد رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا بہتر ہے، پہلے اپنے بیٹے کو قرآن کا علم دلوایا جائے یا حدیث کا علم دلوایا جائے؟ یہ سوال ہو رہا ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اپنے بیٹے کو تعلیم دلوانا چاہتے ہو، سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دلواؤ، اس کے بعد سنت کی تعلیم دلواؤ۔ آج والدین کہاں ہیں؟ کہاں ہے والدین جو اس بات کی توقع کرتے ہیں اور امید کیے بیٹھے ہیں کہ جب بڑھاپا آئے گا، پیری آئے گی، ضعیفی آئے گی، میرا بیٹا میری خدمت کرے گا، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ میرے بھائیوں، آپ نے اپنے
بیٹے کو قرآن سے دور رکھا، آپ نے اپنے بیٹے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور رکھا، آپ نے اپنے بیٹے کو وہ اخلاق نہیں سکھایا جو اخلاق محمدی تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا، اس کردار کو آپ نے نہیں پڑھایا۔ پھر یہ آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ آپ کا بیٹا بڑھاپے میں آپ کے کام آئے گا؟ میرے بھائیوں، ان دونوں واقعے سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں اپنے اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، سستی اور کاہلی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر واقعی ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں گے، میں نے کہا کہ یہ اولاد دنیا میں بھی خیر کا سبب بنیں گے اور آخرت میں بھی خیر کا سبب بنیں گے، آپ کے درجات بھی آخرت میں بلند ہوں گے۔ اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کی وجہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے مشہور صحابی گزرے، بہت بزرگ صحابی گزرے، وہ صحابی جنہوں نے سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو روایت کیا ہے، کہتے ہیں ان الرجل لترفع له الدرجة فيقول کہ دن قیامت میں آدمی کے درجے کو بلند کر دیا جائے گا، اس کے مقام کو اونچا کر دیا جائے گا، وہ آدمی کہے گا یا ربی انا لی ھذا، اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، یہ اچانک میرا درجہ، میرا مقام کیسے بلند ہو گیا، کیسے یہ اونچا ہو گیا؟ میرے بھائی، اس کو بتایا جائے گا، کہا جائے گا بے استغفار ولدکا، یہ جو تیرا مقام اونچا ہوا ہے، تیرا درجہ جو بلند ہوا ہے، وہ تیری اولاد کی وجہ سے ہے۔ تیری اولاد نے، تیرے بیٹے نے، تیرے بچے نے تیرے لیے دنیا میں دعا کی ہے، جس دعا کو تیرے رب نے سن لیا ہے اور جس کی وجہ سے تیرے مقام کو بلند کر دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، بچوں کی صحیح اور اچھی تربیت اور تعلیم میں اگر خرچ بھی ہو، پریشانی بھی آئے، مال خرچ کرنا پڑے، اس سے آدمی کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ سب سے بہترین پیسے کا وہ استعمال ہے جو آپ اپنے بچوں پر کر رہے ہیں، جو آپ اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کر رہے ہیں، تربیت پر خرچ کر رہے ہیں، اس خرچ سے بہتر کوئی خرچ نہیں ہو سکتا۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عیاله، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے افضل وہ دینار ہے جس دینار کو والدین یا ایک آدمی اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے۔ اس لیے خرچ کرنے میں، تعلیم کے معاملے میں، تربیت کے معاملے میں پشو پیش سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اولاد کی تربیت کا ایک بہتر طریقہ یہ بھی ہے کہ اولاد کی حوصلہ افزائی کی۔ آج لوگ لان تان زیادہ کرتے ہیں، گالی گلوچ زیادہ دیتے ہیں، نہیں، یہ اولاد کی تربیت کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد سے محبت کریں، آپ اپنے بیٹے کو اپنا دوست بنائیں، ساتھی بنائیں، اور اگر موقع ملے حوصلہ افزائی کا، اس کی کمر ہمت کو بڑھانے کا، تو اس سے بھی آپ پیچھے نہ رہے۔ اور ایسا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ لمبا واقعہ ہے، صرف اشارہ کر دینا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے بدری صحابہ کی مجلسوں میں ہمیں شریک کیا کرتے تھے، اور جب ان سے لوگ کہتے کیا
आखिर तुम इस नौजवान को बड़े सहाबा बुजुर्ग सहाबा की मजलिसों में क्यों लाते हो? तो उमर रजी अल्लाह ताला लोग कहते थे कि तुम्हें पता नहीं है कि इस नौजवान का ताल्लुक और इसका रिश्ता किस खानदान से है। और एक मर्तबा उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने कहा कि तुम अपने भी नौजवान लड़कों को बुलाओ, और उस मौका से उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो इमामुल मुफस्सिरीन थे और रईसुल मुहद्दिसीन थे, अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो बिल्कुल नौजवानी की उम्र में थे, और उनको बुलाया और कहा। सारे जब नौजवान जमा हो गए तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने कहा, कुरान करीम की आयत पढ़ी, बड़ी मशहूर आयत, कहा कि इदा जा नस्रुल्लाह वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा। इन आयतों को उमर रजी अल्लाह ताला ने पेश किया, और जो दीगर नौजवान सहाबा थे कहा कि इसके माने के बारे में बताओ, इसका माना क्या है, इसका मफहूम क्या है। बाज सहाबा ने जो नौजवान थे जवाब दिया, बाज ने जवाब नहीं दिया, बाज ने कहा कि मुझे पता नहीं है। बाज लोगों ने कहा कि इसमें यह हुक्म दिया गया है कि हम अगर अल्लाह ताला हमें फतह दे तो हम अल्लाह ताला की तारीफ करें, अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार तलब करें। जब सबसे उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सवाल कर चुके तो कहा कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, तुम्हारी क्या राय है इस आयत के बारे में? क्या तुम्हारी भी वही राय है जो दीगर लोग की राय है? कहा कि नहीं, मेरी वो राय नहीं है, बल्कि ये जो आयत करीमा है, इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने फतेह मक्का की बशारत दी, फतेह मक्का की बशारत दी है। और इस इन आयतों में अल्लाह ताला ने यह बतलाया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत का वक्त करीब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत का वक्त करीब है। हजरत उमर फारूक दंग रह गए, सहाबाए कराम दंग रह गए, उनके इल्म को देखते हुए सारे लोग की निगाहें उठी की उठी रह गई। ये तफसीर, ये माना, ये नुक्ता किसी के ज़हन दिमाग में भी नहीं था। और उसमें से उस मौके से उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, मा आलम मिन्हा इल्ला मा तालम, के जो कुछ तुम जान रहे हो हाँ उसके बारे में भी जान रहा हूं। लेकिन ये छोटे बच्चे थे, नौजवान थे, लेकिन उनकी इल्मियत देखिए, इल्मी मकाम और मर्तबा देखिए। इन्हीं चीजों की वजह से उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी बड़ी मजलिसों में उनको शरीक किया करते थे। मेरे भाइयों, इसी तरह वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ अदल करें, इंसाफ करें। कभी कभार बच्चे जो नाफरमान होते हैं, गलत रास्ते को इख्तियार कर लेते हैं, वालिदैन के बागी बन जाते हैं, उसमें कसूर वालिदैन का भी होता है, जिम्मेदारों का भी होता है, गार्जियन हजरात का भी होता है। इसलिए वालिदैन को चाहिए कि हर मामले में जिसमें अदल हो सकता है, इंसाफ हो सकता है, सबसे ज्यादा इंसाफ और अदल के अगर कोई मुस्तहिक है तो आपकी औलाद है, आपके बच्चे हैं। बेटा और बेटी की तफरीक किए हुए, छोटे और बड़े की तफरीक किए हुए हर वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों के साथ वह अदल और इंसाफ से काम ले। इब्राहिम रहमहुल्लाह कहते हैं, कानु यस्तहिब्बूना अन युसव्वू बैन औलादिहिम हत्ता फी अल-क़ुबल। सहाबे कराम देखिए अपने बच्चों के माबैन कैसा अदल करते थे, कितना इंसाफ से काम लेते थे। इब्राहिम कहते हैं कि सहाबे कराम अपने बच्चों में यहां तक बराबरी करते थे कि अगर किसी को एक बोसा लेते तो दूसरे का भी बोसा लेते। अगर कई औलाद है, सहाबी अगर एक बेटे का बोसा लेते दूसरे का भी बोसा लेते। इसी तरह उमर बिन अब्दुल अजीज जिनका अभी मैंने नाम लिया, उनके बारे में आता है कि एक मर्तबा उन्होंने अपने एक बेटे को गले से लगाया। कभी ऐसा भी वालिदैन को करना चाहिए, हमेशा लाठी बरदार, डंडा बरदार और सख्त और ऐसा मिजाज नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आपकी औलाद आपसे भागे, दूरी इख्तियार करे। नहीं, मैंने कहा कि दोस्त बन जाइए। आज इस तरह लुच्चे लफंगे और जो अबाश किस्म के नौजवान है, कमल इसके के आपका बेटा उनकी दोस्त
کر لے. آپ اپنے بیٹے کو اپنا دوست بنائیے, کبھی اس کو گلے سے لگائیے, کبھی بوسہ لیجیے, محبت بھری پیار بھری گفتگو ان سے کیجیے, ان کے ساتھ بیٹھیے, ان کے مسائل کو جاننے کی کوشش کیجیے, ان کے مشکلات کو, ان کی ضروریات کو بھانپنے کی کوشش کیجیے. ایسا نہ ہو کہ ان چیزوں کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے اولاد ضائع ہو جائے. خلاصہ یہ کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو اپنے گلے سے لگایا, اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس بیٹے سے بڑی محبت کرتے تھے, اور کہا اس موقع سے, یا فلاں واللہ انی لاحبک, کہ فلاں اللہ کی قسم میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں, وما استطیع ان اوثرک علی اخیک بلقمۃ, لیکن محبت تو ہے تم سے, لیکن اس محبت کی وجہ سے میں تمہیں ایک لقمے کے برابر بھی اپنے دیگر بیٹوں اور بچوں پر ترجیح نہیں دے سکتا. اگر ایک لقمہ فلاں بیٹے کے لیے ہے تو دوسرا لقمہ بھی فلاں بیٹے کے لیے ہے. اسی طرح جہاں بھی انصاف ہو سکتا ہے, والدین کو انصاف کرنا چاہیے, معلمین اساتذہ کو بھی انصاف سے کام لینا چاہیے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور تابعی گزرے ہیں, کہتے ہیں اذا لم يعدل المعلم بین الصبیان کتب من الظلم. اگر کوئی استاد ہے, اگر کوئی ٹیچر ہے, اس کے تلامسہ ہے, اسٹوڈینٹس ہے, اگر ان بچوں کے مابین, ان طلبہ کے مابین اگر عدل اور انصاف سے کام نہیں لیتا ہے, حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسا استاد, ایسا معلم اور ایسا ٹیچر ظالموں میں سے ہوگا. میرے بھائیوں, اگر ہم ظلم سے بچیں گے اور زیادتی سے بچیں گے, اور اپنے بیٹوں سے اگر ہمیں محبت ہے تو اس کی اگر صحیح تربیت کریں گے, صحیح تعلیم دیں گے, تو آج ہمارا معاشرہ بس سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے, اور بیشتر نوجوان دین سے دور ہو رہے ہیں, صحیح اخلاق سے دور ہو رہے ہیں, صحیح تعلیم سے دور ہو رہے ہیں. یقین جانیے اگر ہم محنت کریں گے اخلاص کے ساتھ تو ہماری محنت ضائع نہیں ہوگی, ہماری جد و جہد ضائع نہیں ہوگی. انشاءاللہ ہماری اولاد ایسی بنے گی جس سے ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا, اور انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی فائدہ ہوگا. معاشرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے, سماج کو پڑھنے کی ضرورت ہے, اپنے بچوں کو وقت دینے کی ضرورت ہے, اور جو صحیح تربیت کا طریقہ ہے, اس جو نبوی طریقہ ہے, جو صحابہ کرام کا طریقہ ہے, جو سلف صالحین کا طریقہ ہے, اس روش کو اختیار کرتے ہوئے ان طریقوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی جب تک دنیا میں زندہ رکھے, اسلام پر رکھے, اور جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعلى وأعز وأكبر.